مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں بسر احترام مجد الاسلام مولانا محفوظ رضا اللہ کعبہ سے کہ وہ اپنے بصیرت و فرمائے مومنین قلوب کو جلا بخشے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے مجلس کا آغاز و شب جمعہ ہے۔ تمام معمولین مومنات جو اس بارے خانی سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے اور سب کے درجات کی بلندی کے لیے مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تمام بیماروں کی صحت اور سلامتی اور عافیت کے لیے مخصوصاً جناب سفین صاحب کے سسر جناب عنایت حسین صاحب علی اور بیمار ہیں، التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ انشاءاللہ سب کو پروردگار عالم جلد از جلد شفاء عاجلہ و کاملہ، مخصوصاً جناب عنایت حسین صاحب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے۔ دعا سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی مشکلات کے حل کے لیے، تمام محرومین کی مغفرت کے لیے اور تمام بیماروں کی صحت اور سلامتی کے لیے پانچ فوائد شفاء معیجی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ 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 پروردگار انشاءاللہ بندہ پاک کے سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا و حادینا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين، اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس مجلس اور گزشتہ مجالس کے قبول ہونے کے لیے اور انشاءاللہ یہ توفیق ہمارے زندگیوں میں باقی رہنے کے لیے مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محرم اور سفر کے سلسلے کی آخری مجلس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے شہادت امام حسن علیہ السلام
ایک مجلس منعقد ہوگی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں کاروان اہل بیت مدینے کے نزدیک یا مدینے پہنچ چکے ہیں۔ اس مجلس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بات پر آرام سے خدمت میں گفتگو کریں کہ یہ جو سفر امام حسین علیہ السلام کا 27 رجب یا 28 رجب سے شروع ہوا تھا اور اب ختم ہو رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ واقعے کو بیان کرتے ہیں، سب باتیں اس حوالے سے کرتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف نگاہ کم ہوتی ہے یا تو کم کی جاتی ہے کہ امام جو مقصد لے کر گئے تھے کہ وہ مقصد امام کو ملا یا نہیں ملا۔ نتیجہ قیام امام حسین، البتہ اس پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو بہت ہی وسیع موضوع ہے، جتنا زیادہ اس کے بارے میں مطالعہ کیا جائے گا اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر طور پر آج صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کریں، آپ حضرات خود اس کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ نتیجہ کربلا اور نتیجہ قیام امام حسین، کل ملا کر یہ سفر امام کا 7 مہینے رہا۔ رجب کی ابتدا انتہا یعنی شعبان سے اگر ہم حساب شروع کریں تو ربیع الاول کی ابتدا یعنی سفر کی اختتام تک 7 مہینے۔ وقت کے اعتبار سے یہ سفر 7 مہینے رہا اور ڈسٹنس کے اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے یہ جو پورا دورہ لگایا گیا 4100 کلومیٹر کا، مکے سے نکل کے مدینے سے نکل کے مدینہ پہنچنے تک خاندان اہل بیت 4100 کلومیٹر سفر کیے ہیں۔ تو اس پورے سفر کا نتیجہ، سب سے پہلے نتیجے کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کا بہتر نتیجہ صرف متقین کو ملنے والا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند سید الشہداء کی بارگاہ میں چند نصیحت اور وصیت امام نے پیش کی جو بہت ہی طولانی حدیث ہے۔ اس حدیث میں امام نے مختلف کاموں کا نتیجہ بیان کیا ہے، اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر ایسے کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر ایسے کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اس روایت میں مولا کائنات نے ایک مثال کے طور پر خدمت میں اس کا بہت طولانی حدیث ہے، من حفر بئرا لغیرہ لأخیہ وقع فیہ، بیٹا حسین جو انسان بھی دوسروں کے لیے کنواں کھودے گا خود اس کنویں میں گر جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے اگر کسی کی بربادی چاہیں، کسی کا بھی برا چاہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برائی گھما پھرا کر جو برا چاہنے والا ہے اس کے دامن پر بھی آ جائے۔ یہ تجربہ انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا من تورط فی الامور بغیر العواقب بغیر نظر الى العواقب قد تعرض للنواقب، بیٹا حسین جو آدمی بھی کسی بھی کام کے نتیجے کو سوچے بغیر کچھ کام اٹھا لے تو اپنے لیے مصیبتوں میں تیار کیا، یعنی اپنے لیے مصیبت جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اگر بغیر نتیجے کے سوچے کچھ کام کر دیا ہو، آدمی نے کچھ بھی کہہ دیا ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، بغیر نتیجے کو سوچے تو مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، نتیجہ انجام مصیبت ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہماری خاموشی کا بھی نتیجہ ہے، ہمارے بولنے کا بھی نتیجہ ہے، ہمارے کچھ کرنے کا بھی نتیجہ ہے۔ کوئی انسان کے زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے نتیجہ نہ ہو، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے۔ بہت سے موقع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا ارادہ نہیں ہے اس نتیجے کو لینے کا، لیکن اس لیے کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے وہ نتیجہ ضرور ہونے والا ہے، چاہے وہ پسند کرے
لکڑیوں پر آدمی ماچس کی تیلی ڈال دے نہ چاہے وہ آگ لگے گی، نتیجہ یہ کہ آگ لگے گی، ویرانی بربادی نتیجہ ہے کہ پسند نہ ہو اس کو، عمل جو کیا اس کا نتیجہ ہونے والا ہی ہے۔ پوائلٹ ایک لمحے کے لیے غفلت کرے، 100 لوگوں کی جان جائے گی، نتیجہ وہ کہے کہ نہیں میں نہیں چاہ رہا تھا، اس کے چاہنے نہیں چاہنے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ادھر غفلت کی انسان ہے، ادھر نتیجہ اس کا مل جائے۔ ایک حاکم کا، فرعون جیسے ایک حاکم کے زبان کا ایک جملہ ہزاروں بچوں کی جان لے لے، یہ نتیجہ اس کا۔ ایک جملہ ادھر فرعون کی زبان سے نکلا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، نتیجہ کیا ہوا؟ ہزاروں بچوں کی جان چلی گئی، یہ نتیجہ۔ اسی کے برخلاف اسی گھر میں رہنے والی، اسی دربار میں رہنے والی آسیہ کا ایک جملہ موسیٰ کی جان بچا دیا۔ جب پانی میں آئے حضرت موسیٰ تو آسیہ نے کہا کہ رکھ لیں، اگر یہ ایک جملہ آسیہ یا نہا نہ کہہ گئی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جس طرح سے دوسرے بچوں کو قتل کر دیا گیا، موسیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ تو انسان کے ہر عمل کا نتیجہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے چنندہ اصحاب کو جو میدان کربلا میں لے کے آئے، ان سب کی قربانی کے پیچھے بہت سارے اہداف ہیں، جن اہداف کو سمجھنا آج اور قیامت تک سمجھا جائے گا اہداف کہ کیا کیا ہدف امام کے پیچھے۔ تو ہر ایک عمل، ہر ایک کام کے پیچھے نتیجہ ہوتا ہے، انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کے حدیث کے بطور اگر بغیر سمجھے کچھ کام کر دے یا کچھ کہہ دے، کچھ بول دے تو ضرور اس کا نتیجہ ہوگا، چاہے اچھا کام کرے تو اچھا نتیجہ، برا کام کرے تو برا نتیجہ۔ حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب بچپنا مدینے میں ہے، امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں، پیغمبر اسلام جناب مظاہر کے ساتھ راستہ چل رہے ہیں، امام حسین سامنے سامنے، حبیب پیچھے پیچھے، امام حسین جہاں قدم رکھتے ہیں اس قدم کی مٹی کا بوسہ لیتے ہیں حبیب۔ یہ حبیب کا عمل ہے، ادھر حبیب نے عمل کیا، ادھر پیغمبر اسلام نے مظاہر کی پٹ تھپائی کہ مظاہر مبارک، یا رسول اللہ کس بات کی مبارکبادی کہ اس عمل کے نتیجے میں تیرے بیٹے کو کربلا نصیب۔ احترام امام، احترام امام کا نتیجہ یہ ہے کہ حبیب مظاہر تمہارے بیٹے کو کربلا میں امام حسین کے جوار میں شہادت نصیب، یہ نتیجہ۔ اسی دور میں مولا کائنات منبر پہ تشریف فرمائے، جو آپ کا مشہور دعویٰ ہے، جو تاریخ انسانیت میں سوائے علی کی کسی نے نہیں کیا، منبر سے فرمایا امام نے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی میرے سر اور میرے چہرے پر بال کتنے ہیں بتائیں۔ جیسے ہی اس انسان نے سوال کیا، مولا کائنات نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قد اخبرنی حبیبی، میرے حبیب رسول اللہ نے مجھے خبر دی تھی کہ اے علی ایک دن اپنے علم کو پہنچانے کے لیے اور اپنی فضیلت اور اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ منبر سے یہ جملہ کہیں گے تو یہ آدمی ایسا سوال کرے گا، جب وہ سوال کرے تو اس کو یہ بتا دو، اس کو یہ بتا دو کہ جتنے تیرے سر میں بال ہیں اتنے ملائکہ کس پہ لعنت کر رہے ہیں، جتنے تیرے داڑھی میں بال ہیں اتنے شیطان تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور تیرے گھر میں بچہ بول رہا ہے جو بچہ حسین کا قاتل بنے۔ توہین امام کا نتیجہ یہ کہ اس گھر میں پلنے والا بچہ قاتل امام حسین، کون؟ سنان ابن انس۔ یہ وہ ظالم ہے جب امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں جب امام تلوار کے سہارا لے کر سر رکھ کے امام آرام کر رہے تھے، اور
جب کہا عمر سعد نے جاؤ حسین کا سر قلم کر کے لاؤ، کسی کی جرات نہیں کہ آگے جانے کی، تو عمر سعد نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو۔ تو امام جب اٹھے تو جس ظالم نے تیر مار کے گرایا وہ سنان بن انس ہے، جس نے حملہ کیا، پھر امام گر گئے زمین پہ، سنان بن انس۔ یہ وہ انسان، نتیجہ کیا؟ باپ کے بے احترامی اور گھر کے برے ماحول کا نتیجہ سنان بن انس پیدا ہوا۔ تو ہر کام کا، ہر حرکت کا، ہر فعل کا نتیجہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم قیام کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت سارے نتیجے ہیں، چند باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مولا امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے، اس وقت خود امام نے فرمایا تھا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی۔ میں میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام شہادت پا گئے، امام کربلا ختم ہو گئی، کاروان مدینہ واپس آ گیا، کیا دین بچا؟ امام نے کہا کہ میں دین بچانے جا رہا ہوں، کیا دین بچا؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی میں اور علوم میں، علم میں قانون ہے اشد الدلیل علی امکان الشیء وجود۔ اب یہاں پر کسی نے سوال کرے، یہاں منبر ہے، یہاں مائک ہے، سوال بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کسی بھی چیز کے امکان اور موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا ہونا ہے۔ دن میں کوئی پوچھے کہ سورج ہے، بیکار سوال ہے، اس لیے کہ دن میں خود روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے۔ تو امام چوتھے امام کا جو مشہور روایت ہے کہ جب کربلا سے امام واپس گئے تھے تو ایک اموی خاندان اور اموی فکر رکھنے والا طعنہ دیتے ہوئے امام سے فرمایا کون جیتا؟ تو امام نے فرمایا کہ کون جیتا اگر معلوم کرنا ہے، جب اذان کا نماز کا وقت ہو جائے اور تو اذان و اقامت کے لیے کھڑا ہو جائے تو سمجھ لے کہ کون جیتا۔ وہ چاہ رہا تھا دین نہ رہے، ہم چاہ رہے تھے دین رہے۔ اب یہ دین کا وجود، مسجدوں کی بقا، نماز کا وجود بتا رہا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ یہ امام کا۔ اسی حوالے سے ایک جرمن کا رائٹر کہتا ہے اگر شہادت امام حسین نہ ہوتی تو نہ آج اسلام کا وجود ہوتا، نہ مسلمانوں کا وجود ہوتا، نہ اسلام ہوتا نہ مسلمان ہوتے۔ تو یہ خود وجود نماز، وجود مسجد، وجود ماہ مبارک رمضان اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اس مقصد میں مولا امام حسین کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ کیا نتیجے ہیں؟ اس کے علاوہ جو نتیجے ہیں، ایک بہت بڑا جو نتیجہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں کربلا کے بعد معلوم ہوتا ہے، کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، جنگیں حکومت کی حکومت سے ہوتی تھی، حکومت کی حکومت سے ہوتی تھی، یا حکومت کی اپنی حکومت کے دائرے کو بڑھانے کے لیے دوسری حکومت سے لڑائی ہوتی تھی۔ جیسے فارس کی حکومت مصر سے، فارس اور مصر دو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، دو آپس میں لڑتے تھے تاکہ ان کا دائرہ بڑا ہو جائے۔ تو طاقتوروں سے، حکومتوں سے لڑائیاں چلتی تھی اور جنگیں چلتی تھی۔ کربلا سے پہلے کوئی ضعیف، کوئی اقلیت، کوئی کم تعداد کبھی خوابوں میں بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہم بھی لڑیں گے۔ کوئی اقلیت اگر کچھ افراد رہتے، چھوٹا مجموعہ رہتا، ایک چھوٹی جماعت رہتی، تو چھوٹی جماعت خواب و خیال میں بھی یہ فکر نہیں کرتی تھی کہ ہم بھی کسی سے لڑ پائیں گے۔ لیکن کربلا کا نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے بعد یہ جرأت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ اقلیت بھی بڑی بڑی حکومتوں سے لڑنے لگی۔ اب کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کی لڑائیوں میں فرق یہ ہو گیا کہ کربلا سے پہلے طاقت سے لڑتی تھی، کربلا کے بعد ضعیف ہی طاقت سے لڑنے لگی۔ آج تونس کا انقلاب آپ دیکھ لیں، مصر کا انقلاب آپ دیکھ لیں، تو مصر کے مفتی مبارک نے کبھی سوچا بھی تھا یہ نہیں ہوگا کہ میری حکومت کو بھی کوئی گرائے گا، لیکن جب ضعیف تھے
نہ حسن مبارک رکان اسمزادہ. تو یہ کربلا کے بعد یہ جرأت لوگوں کو پیدا کر دی گئی, یہ جرأت لوگوں میں آ گئی کہ اقلیت, چھوٹا طبقہ, ضعیف لوگ, کمزور لوگ, مستضعفین نے مستکبرین اور تکبر کرنے والوں کے سامنے قد علم کرنا شروع کر دیا. گاندھی کا جو مشہور جملہ ہے, اے ہندوستان کے دیش واسیوں, یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی انوکھی چیز لایا, میں کوئی انوکھی چیز نہیں لایا تمہارے لیے جو یہاں پر آزادی لایا میں نے کربلا کے کاموں میں سے ایک ادنا کام میں نے کیا ہے جو سبق میں نے کربلا سے پڑھا تھا. جب گاندھی جیسا انسان کربلا سے سبق لے کر اپنا قدم آگے بڑھائے تو ہندوستان آزاد ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی حسین جیسا امام اٹھ جائے تو انسانیت آزاد ہوتی ہے. اگر آج احترام گاندھی سب ہندوستانیوں پر لازم ہے تو احترام حسین ہر انسان کو واجب ہے جس کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج انسانیت باقی نہ رہتی. حسین نے انسانیت کو بچایا, حسین نے یہ جو کام کیا, جو انقلاب مولا امام حسین علیہ السلام, تو یہ کام. اس کے بعد جو اور ایک کام ہمیں ملتا ہے, کسی بھی انسان کی مخالفت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کا دشمن کون ہے. حق اگر باطل سے ٹکرائے تو یہ طبیعی ہے, ہمیشہ حق باطل سے ٹکرائے گا, لیکن اگر دیکھا جائے کہ باطل باطل سے ٹکرائے تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ کوئی خاص بات ہے. اگر بنی امیہ اور بنی عباس لڑے تو یہ دین کی لڑائی نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے. دونوں باطلیں جو چوتھے امام نے اپنی دعا میں فرمایا, اللہم اشمل الکفار والمنافقین, پروردگار کافروں کے منافقوں سے لڑاتا رہے, یہ اس کا نتیجہ رہتا ہے. بنی عباس اور بنی امیہ کی لڑائیاں اور اس طرح کی جو درگیریاں اور جھگڑے ہوتے ہیں, انسان اگر شہید بھی ہو جائے, قتل بھی کر دیا جائے, کربلا کے بعد یہ نتیجہ ہوا ایک اس بات کا کہ انسان مرنے کو کربلا سے پہلے ڈر اور خوف کی نگاہ سے دیکھتا تھا, لیکن کربلا کے بعد مرنے کو فخر اور افتخار کی نگاہ سے دیکھتے لگا. جس کے بعد کربلا کے بعد جو ہم نظر آتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ایک انسان کربلا کے بعد جو حکومت کے خلاف جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے, اعتراض کرنے والے دو طرح کے رہے, کبھی انڈیویجل اور اکیلا انفرادی اعتراض ہوا, کبھی اجتماعی اور گروپ میں اعتراض ہوا. یہ یزیدیت کی شکست کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کربلا کے حمایت میں امام حسین کے حق میں اور امام حسین کی حمایت میں اور یزید کی مخالفت میں اعتراضات مدینہ واپس جانے کے بعد شروع نہیں ہوئے ہیں, بلکہ خود کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد اعتراضات شروع ہو گئے. کربلا میں حسین بن علی کی شہادت کے فوراً بعد اعتراض. کون سا اعتراض؟ یہی سب سے پہلا جو کربلا میں اعتراض ہوا, امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہوا, عمر سعد نے دستور دیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے. جیسے ہی خیموں کے لوٹنے کا حکم صادر ہوا, بکر بن وائل یہ قبیلہ تھا جو یزیدی فوج میں تھا, اس فوج کے افراد اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تھے, بیویوں کے ساتھ آئے تھے. جیسے ہی اس نے حکم دیا تو ایک عورت اپنے شوہر کی تلوار کو چھین کر بیویوں کے خیموں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور چلا کر کہنے لگی, اے قبیلہ بکر بن وائل کے مردوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی, اولاد پیغمبر پر حملے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دیکھ میں جب میرے رگوں میں خون ہوگا یہ کام کرنے نہیں دوں. اب لوگوں نے اس کے قبیلے والوں نے آج اس کو جدا کر دیا اس بات سے, لیکن یہی سب سے بڑی ناکامی یزیدیت کی ہے. خود یزیدیت سے ایک عورت نے نکل کے اعتراض کیا. یہ اعتراض بات شروع نہیں ہوا, اعتراضات وہیں پر شروع ہوئے. یعنی اب وہاں پر جو کل یہاں یزید کی فوج میں تھی یہ عورت اور اس کا قبیلہ موت سے ڈر کر تھی. ابن زیاد نے کہا تھا کہ اگر کربلا جا کے حسین کو شہید نہیں کرو گے تو مار دیے جاؤ گے. اب جن کے دلوں میں موت کا ڈر تھا وہ موت کو گلے لگانے کے لیے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں, کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ جی
جی لیا جائے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ کس طرح سے جیا جائے، کس طرح سے زندگی کیا جائے۔ قافلہ نکلا یہاں سے، دوسرا جو اعتراض ہوا تو لوگوں میں جرأت اعتراض پیدا ہو گئی، لوگ اعتراض کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی لوگوں میں کربلا کے بعد۔ اب جتنے بھی یہ سب انقلابات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی پیروی اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے ہیں۔ دربار یزید، دربار ابن زیاد کا کاروان پہنچا تو یہی ظالم سنان ابن انس نے ابن زیاد کے سامنے جا کے، پورے درباری بیٹھے ہوئے ہیں ابن زیاد کے سامنے، تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد کو معلوم تھا کہ کوفے میں مولا کائنات کے چاہنے والے بہت ہیں، گرچہ ڈرے ہوئے ہیں میرے تلوار کی زور پہ، لیکن اگر یہ اعتراض کرنا شروع کر دے تو اس جمعیت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے 40,000 ملٹری کو کوفے میں پھیلا رکھا تھا کہ کسی ایک آدمی پہ آواز نہ دیا جائے۔ اب اس حکومت میں خوفناک ماحول میں جو اپنے یہاں خطرے کا احساس کر رہا ہے، سنان ابن انس آیا، آنے کے بعد ایک شعر پڑھا اس نے، تملعنی بذہب وفضۃ لأنی قتلت فردا خیرا اب امی و ابا۔ اے ابن زیاد، لوگوں کے سامنے یہ سنان ابن انس نے کہا کہ اے ابن زیاد، میرے وجود کو مجھے تول کے میرے برابر سونا دے مجھے، میں جتنے کلو کا ہوں اتنے کلو ایک ترازو میں مجھے بٹھا، ایک ترازو پر سونا بھر دے، اس لیے کہ میں نے اس کو مارا ہے جو کائنات میں اس زمانے میں اس سے بہتر شریف انسان نہیں ہے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا سنان نے تو ابن زیاد نے فرمایا کہ تیرا یہ جملہ لوگوں کی مخالفت اور اعتراضات شروع ہو جائیں گے، خاموش بیٹھ جا، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تو بیوقوف ہو گیا ہے، جیسے اس نے کہہ رہا ہے۔ اسی ماحول میں جب اس نے دیکھا کہ سنان ابن انس نے یہ کہہ دیا اور لوگوں کی فکر بگڑ گئی کہ کون تھا یہ پوری کائنات کا موجودہ زمانے میں سب سے بہتر ماں باپ کا بچہ تھا، سب سے شریف انسان تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا وہاں پر دربار ابن زیاد کے لوگوں کے سامنے، الحمدللہ الذی قتل الکذاب ابن کذاب، خدا کا شکر ہے جس نے کذاب ابن کذاب کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ، یہ نسبت مولا امام حسین کی طرف تھی، کذاب بہت جھوٹا، جھوٹے کے بیٹے کو خدا نے قتل کیا۔ جیسے یہ جملہ ابن زیاد کی زبان سے نکلا، اسی دربار میں عبداللہ ابن عفیف ازدی، ایک بوڑھا انسان ہے جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے، دونوں آنکھوں اس کے نہیں ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ لڑتے ہوئے، ایک آنکھ جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ لڑتے ہوئے، دونوں آنکھ اس کی جا چکی ہیں۔ اس نے اعتراض کیا کہ الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک ومن استعملک و ابوک، اے ابن زیاد، جھوٹا ابن جھوٹا تو اور تیرا باپ، اور وہ انسان تجھے یہاں حاکم بنا کر دکھایا اس کا باپ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ دربار ابن زیاد ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی، اتقتلون اولاد الانبیاء وتقولون ھذا فی منابر المسلمین، تجھے شرم نہیں آتی اولاد پیغمبر کو قتل کرنے کے بعد ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسے بات کر رہا ہے؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر اعتراض کر رہا، آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کہا۔ جیسے ہی اس نے کہا، جناب عبداللہ ابن عفیف ازدی نے ابن زیاد کا کہا کہ قتل کر دو۔ کمزور لوگوں کی قتل کرنا شجاعوں کی پہچان نہیں ہے۔ کمزوری اور ناتوانی کا آخری حربہ قتل ہے، ورنہ اگر دلیل ہو، برہان ہو، بات کرے گا۔ جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس اس کو اپنے دلیلوں سے سامنے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آخری بات یہ ہوتی ہے قتل کر دو۔ تو قتل کرنا شجاعت کی نشانی ہے۔ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آدمی سمجھے کہ قتل کرنا شجاعت کی نشانی ہے۔ سید حسن رسول اللہ خدا حفظ کرے اس عظیم ہستی کو، عالم اسلام کی، جب داعش ابتدا میں آئے تو اس طرف سے حزب اللہ لبنان کو یہ میسج آیا کہ اب عراق اور شام کے بعد لبنان کی باری، اب ہم حزب اللہ لبنان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسین کی نسل کا بیٹا، یہ حسین کی نسل کا فرزند، جب اس جملے کو سنا تو اس نے ایک پیغام جناب سید حسن رسول اللہ نے پیغام پہنچایا۔
اس کو واضح کرنے کے لیے اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں، معمولاً جہاں پر کھیتوں میں وہ فصل لگائی جاتی ہے جس سے پرندوں سے خطرہ ہوتا ہے، جیسے جاری اور بھٹے کی جو فصل لگائی جاتی ہے، تو یہاں پہ پرندوں کو بچانے کے لیے پرندوں سے، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں سورج کی جو بیجیں لگائی جاتی ہیں، پرندوں سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک پتلا لگا اسٹیچو لگا دیا جاتا ہے. یہ اسٹیچو سے انسان ڈرتے ہیں؟ انسان نہیں ڈرتے. تو سید حسن رسول اللہ نے کہا کہ داعش کی مثال ہمارے نگاہوں میں کھیتوں میں لگائے جانے والے اسٹیچو کی ہے. اسٹیچو تم جیسے بیوقوفوں کو ڈرانے کے لیے ہے، سمجھدار نہیں ڈرتے. تو میری نگاہ میں یہ ہے. تو عبداللہ ابن عفیف اسدی نے جب یہ جملہ کہا تو اپنے زیادہ کا قتل کر قبیلے والے آئے، جناب عبداللہ کو پکڑ کے لے کے گئے گھر. جب گھر لے کے گئے تو دیکھیں ابھی کوفے میں ہے، یہ کاروان سید شہداء کوفے میں ہے. ابن زیاد کے لشکر اور قبیلہ اسدی کے درمیان جنگ، بہت خطرناک جنگ چلی دونوں کے درمیان. کئی لوگ اس طرف کے اور کئی لوگ اس طرف کے مارے گئے. یہ وہی لوگ تھے جو کربلا آنے سے منع کر رہے تھے، موت کے ڈر سے کربلا سے چھوٹے. لیکن اب کیا ہو گیا ان کو کہ موت سے ڈرے لگنے لگے ہیں. ابن زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے دربار میں اعتراض کرنے لگے ہیں. یہ وہ نتیجہ ہے جو شہادت حسین ابن علی سے ملا. کہ شہادت مولا امام حسین کے بعد لوگوں کے دلوں سے مرنے کا ڈر ختم ہو گیا. اب کوئی ڈر نہیں رہا تھا. اس کے بعد جتنی بھی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، تو اس کو جب پکڑ کے لایا گیا پھر دوبارہ جناب اسدی کو گھر میں داخل ہوئے. اندھے تھے لیکن لشکر علی کی سپاہی، لشکر علی کی سپاہی. جب گھر پہنچے ابن زیاد کے فوجی، بیٹی کھڑی ہوئی تھی. بیٹی نے کہا کہ بابا فوجی اندر آ گئے ہیں. تو کہا بیٹی تلوار میرے ہاتھ میں دے جلدی. بیٹی نے تلوار دیا، آنکھوں کو نظر نہیں آتا. اب کس طرح سے حملہ کرے، کس طرح سے بچا جائے. بیٹی کہتی بابا دائیں طرف سے، دائیں طرف سے تلوار چلا. بابا بائیں طرف سے، بائیں طرف سے تلوار چلا. اس اندھے انسان سے گھنٹوں ابن زیاد کی فوج لڑی ہے، گھنٹوں لڑی ہے، گھنٹوں. تو یہی فرق ہم نے اس سے پہلے اس مجلس سے بتایا تھا کہ لشکر حق کا ایک باطل کے نسلوں پر بھاری ہوتا ہے. اندھا تھا عبداللہ ابن عفیف اسدی، لیکن آپ پکڑ کے لے کے گئے ابن زیاد کے پاس، تنگ کر دیا. ایک آدمی کتنا دفاع کرتا. جب لے کے گئے تو اس نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. جملہ سنیں جناب عبداللہ ابن عفیف اسدی کا جملہ سنیں. جیسے ہی کہا کہ اے عفیف، اے عبداللہ، اب تیری خیر نہیں، اب تیری گردن کاٹی جائے گی. تو جناب عبداللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اے ابن زیاد، تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے سجدے میں کہا تھا کہ خدایا مجھے شہادت نصیب کر. میں کئی جنگوں میں شرکت کیا اس سعادت نصیب حاصل کرنے کے لیے. ایک جنگ میں آگ گئی، دوسری جنگ میں دوسری آگ گئی. جب میں اندھا ہو گیا تو میں سمجھا کہ اب یہ سعادت مجھے ملنے والی نہیں ہے. مولا حسین تیری سید الشہداء کا تیرے لاکھ لاکھ سلام ہے کہ جب حسین سید الشہداء آیا تو ہدایت اور ہدیے میں مجھے شہادت لے کے آیا ہے. اور اے ابن زیاد جان لے کہ میں خدا کا ایک اور شکر بجا لاؤں گا کہ میری شہادت آج اس زمانے کے سب سے پلید ترین انسان کے ہاتھوں ہو رہی ہے. یہ کہاں شہید ہو گئے بھائی. کل تک جو ڈر رہے تھے موت سے، آج اس طرح سے گلے لگانے لگے، آج اس طرح سے سامنے آنے لگے. یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد حق پر جان دینا اور حق کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان. قافلہ مدینہ پہنچا. اس کے بعد اسی یہ اکیلے طور پر جو حملے کیے گئے ہیں، یہ دوسرا گروپ میں جو کیا گیا ہے توابین. آپ سن چکے ہیں توابین جو کربلا میں لشکر یزید میں تھے. کوفے والے جیسے ہی کوفے واپس پہنچے تو سب نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. اس غلطی سے اگر ہم پاک ہونا چاہیں، خدا ہم کو معاف کرنا چاہے، تو خود ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل نے غلطی کی تھی. خدا نے کہا کہ اس غلطی سے معافی کا جو راستہ ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو.
دروازہ بند کرو، سب جمع ہو جاؤ، تلوار چلاؤ، جو مرے مرے، یہ تمہاری معافی ہے۔ سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جہنم بناؤ اپنے اپنے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے معافی اور اس کا راستہ تنہا یہ ہے، یا مر جائیں یا جنہوں نے قتل کیا ان کو مار، جو سب سے آگے رہے ہیں اس کام میں ان کو مار دیا جائے۔ یہ کہہ کر اپنا ہاتھ انہوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ 20,000 لوگ تیار ہوئے، جو لشکر ابن زیاد کے تھے، لشکر یزید کے 30,000 جو لوگ تھے، اس میں سے 20,000 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ بہت بڑے، ابن زیاد نے بھی یزید کو کہا کہ یزید نے بہت بڑی غلطی کی۔ یزید نے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے پھنسایا ہے کر کر کے۔ اس طرف سے یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، ادھر ابن زیاد کہہ رہا ہے میں نے غلطی کی، ادھر فوجی کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی کی، لیکن کربلا کے کسی بھی ایک فرد سے آپ نے ایک جملہ نہیں سنا، ایک جملہ نہیں سنا کہ کہیں اف بھی کہا ہو، یہ کیا ہو گیا کہا ہو۔ یہی فرق ہے حق اور باطل میں کہ حق وہ ہوتا ہے جو مختصر درد کے بعد لمبا سکون پاتا ہے، لیکن باطل مختصر سی لذت کے بعد لمبا درد پاتا ہے۔ ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، لیکن باطل مختصر سی لذت پاتا ہے، لیکن ہمیشہ کا درد حاصل کرتا ہے، درد پاتا ہے۔ لشکر ابن زیاد اور یزیدی لشکر کی ایک بہت بڑی توابی، بعد میں انہوں نے جنگ کی، 15,500 لوگ ان کی جان گئی، اس وقت مختار سے مل گئے، مختار کے ساتھ انہوں نے بدلہ لیا قاتلان امام حسین علیہ السلام کا، لیکن اسی میں ایک جو بات ابھی ہم نے بتائی کہ باطل کی پہچان یہ ہے، امام حسین کی شہادت نے ثابت کیا دنیا کو کہ باطل جتنا بھی بڑا ہو لیکن اسے چین نہیں مل سکتا۔ غلط کام آدمی کرے جب اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر اسے چین ملنے والا نہیں ہے۔ یہی ماربین جرمن کا رائٹر ماربین کہتا ہے کہ شہادت، یہ جملہ سنے مسیحی رائٹر کا جملہ ہے کہ شہادت امام حسین سے یہ دنیا کو سبق مل گیا، باطل جتنا بھی بڑا ہو جب حق کے سامنے آتا ہے تو گیہوں کے چھلکے کی طرح ہوتا ہے، پھونکوں سے اسے جاتا ہے۔ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ۔ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان لوگوں کا یہ جو عذاب تھا، اندرونی عذاب تھا، ہمارے ساتھ کوفے میں رہتا تھا، اور انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تکلیف بھی دو طرح کی ہوتا ہے، جسمی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اس کو تلوار سے مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو فکری اور ذہنی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ امام سجاد جو بار بار کہتے تھے الشام الشام الشام، تو وجہ یہی تھی کہ امام فرماتے تھے کہ وہاں ہمارے جسموں کو مارا گیا، یہاں ہمارے روحوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، روحوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ درد ختم ہونے والے نہیں ہیں، روح کے درد ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس روحی عذاب کا ایک نمونہ یہ ہے کہ عمر سعد کوفے کا رہنے والا ایک ایسا کام کر کے آیا ہے جو اپنے مثال اور اپنے زمانے کی بے مثال اور بہت بڑا کام ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں آنا اور پہلا تیر چلا کر یہ کہنا کہ دنیا گواہ دے کہ میں تیر چلا رہا ہوں، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن تیر چلانے کے بعد جب واپس خطبہ گیا تو اس کا انجام یہ ہو گیا تھا عمر سعد کا، جہاں پر بھی بیٹھتا، دو لوگ بیٹھے ہیں اگر عمر سعد آتے تو دونوں اٹھ کے چلے جاتے، پورے کوفے میں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ رات میں ابن زیاد کے دربار میں چھٹکے سے ہوتا تھا کہ یہ رات میں حملہ کرنے دیا جائے۔ یہ وہ زندگی ہے جو دنیا میں جہنم ہے، دنیا میں جہنم ہے۔ تو یہ انسان ایسے زندگی، جتنے بھی قاتلان امام حسین نے اکثر نے، جناب عباس کو جس نے شہید کیا تھا کربلا کے بعد دیوانہ ہو کر گھومتا تھا۔ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ہو گیا، دیوانے سے بات جب کی جاتی تھی تو کہتا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے کس کو مارا، چاند تھا، چاند جس کو میں نے مارا، چاند تھا، دیوانہ ہو گیا تھا آدمی۔ یعنی جو فکر ہے آدمی کی کہیں عزت نہیں مل رہی ہے، کہیں احترام نہیں کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو قدر نہیں جانی جا رہی ہے، یہ دنیا آدمی کے لیے جہنم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کا سب سے بڑا ایک پرابلم اور مشکل یہ ہے کہ باطل کی چین نہیں ملتا، تو ان کو چین نہیں ملا۔ ایک واقعہ بنی امیہ کے اختتامی ایام میں ہوا۔ بنی امیہ جب آخری وقت میں آئی ہے، مولا کائنات کی مشہور روایت ہے کہ مولا کائنات کا فرمان بنی امیہ سے کہ تم حکومت کو چکو گے، کھاؤ گے نہیں،
تمہاری قسمت اور تمہارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حکومت کو چکو گے اور سوچو گے کہ ہم کھائیں گے، لیکن تمہیں حکومت کو منہ میں لینے کا وقت بھی نہیں ملے گا. کتنا جلدی تمہیں حکومت چلی جائے گی. 70-80 سال انہوں نے حکومت کی. جب ان کے آخری ایام تھے، بنی عباس حملہ کر رہے تھے، پرچم لے کے امام حسین سے خون کا انتقام لینے والے کہاں ہیں، تو سارے اس کے خلاف ہو گئے، بنی امیہ کے خلاف ہو گئے. جب بنی امیہ کے خلاف ہو گئے، ان کی حکومت چلی گئی اور بنی عباس تخت پر بیٹھے، تو بنی امیہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں چھپ کے بیٹھے تھے. دنیا میں ان کو راحت نہیں ہے. جہاں پر بھی دیکھتے جائیں، یا تو اس طرف سے اعتراضات، یا تو لعنت ان پر، یا تو ان کے اوپر کوئی بددعا، جو بھی دیکھتا ان کو عزت سے نہیں دیکھتا تھا، بے احترامی کرتا، ان کو لعنت کرتا. تو یہ لوگوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے. چلے گئے جنگلوں میں بنی امیہ، 400-500 لوگ. جب جنگلوں میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس طرح کی زندگی کب تک کریں. بنو عباس سے لڑنے کو چھوڑ کر ہم مصالحات کر لیں گے، اس کا نوکر بن کے رہ جائیں گے. جا کے چلو ایک خط لکھیں گے بنی عباس کے پہلے خلیفے کو، ابو العباس صفاح، عبداللہ صفاح کو، کہ ہمیں پناہ دے دے. پناہ دے دی گئی. ہاں آ جاؤ. جیسے ہی آئے تو اس نے کہا کہ جب وہ آئیں تو کرسیوں کو چاندی اور سونے سے سجایا جائے بیٹھنے کے لیے. جب آئے 400-500 لوگ، سونے کی کرسیوں میں بٹھایا گیا کوفے میں، عراق. جب یہ سونے کی کرسیوں میں بیٹھے، ایک ضعیف انسان دربار کا نوکر نے کہا کہ بوڑھا آیا ہوا ہے، اے صفاح سے ملنا چاہ رہا ہے. سدیف نام شاعر بوڑھا، جیسے ہی کہا کہ کون ہے، کہا کہ بوسیدہ لباس ہے، اور اس کی پہچان کروائی تو بنی عباس کا خلیفہ سمجھ گیا کہ سدیف ہے. کہا کہ اندر بلاؤ سدیف. سدیف وہ آدمی تھا جس کی زبان چلتی تھی تو بنی امیہ کی جگر کام کرتے تھے، ایسا اشعار کہتے تھے، اور بہت چالاک آدمی تھے. تو سدیف نے اندر آنے کے بعد بنی عباس کی حکومت سے کہا کہ کن لوگوں کو تم پناہ دے رکھے ہو، کہاں گیا تمہارا نعرہ، کہاں گیا تمہارا نعرہ کہ حسین کا خون کا انتقام لینے والوں قاتل تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ سدیف وقت آئے گا انتظار، وقت آئے گا انتظار. کہا کہ نہیں، مجھے برداشت نہیں. کہا کہ کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا. جب کہا کل دیکھا جائے گا تو جناب سدیف مسلح بچھا کر بیٹھ گئے. رات بھر خدا سے دعا کی کہ خدایا ان قاتلوں کو جلد ان کے کیفیت کردہ کر چاہو. رات بھر. صبح حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج حکومت کی طرف سے انعامات بٹنے والے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں لے لیں. بنی امیہ اس میں تھے، جناب سدیف بھی گئے. قبیلوں کے نام دیے جاتے تھے کہ فلاں قبیلے کے اتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں کو انعام کے لیے بلایا جائے. بنی امیہ کے نام، بنی عباس کے نام، بنی ہاشم کے نام، سب کے نام دیے گئے. بنی عباس کی حکومت نے کہا کہ پہلے یہ ہمارے مہمان ہیں بنی امیہ، ان سے شروع کیا جائے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیسے کا لالچ نہیں بتانے کے لیے کہا کہ بنی ہاشم سے شروع کریں، اس لیے ان کی شرافت ہمارے سے زیادہ ہے، ان سے شروع کریں. توجہ کریں جناب سدیف نے چالاکی اور اس منظر کو کہ ان کا کیفیت کردار کیا ہوا. بنی امیہ جناب سدیف نے جو نام دیے تھے، اب اس نے لے کے پڑھنا شروع کیا. اعلان کرنے والا پہلا نام حمزہ ابن عبد المطلب. جناب سدیف نے کہا کہ وہ نہیں ہے. بنی عباس خلیفے نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ بنی امیہ کی ایک ماں تھی، اس نے اس کو قتل کروا کے اس کے سینے سے جگر نکال کے چھاپ دیا. بنی عباس کے خلیفے کو تھوڑا غصہ آیا. پھر مسلم ابن عقیل، دوسرا نام مسلم ابن عقیل. کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ سدیف نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو بنی امیہ نے دربار دارالامارہ سے گرا کے شہید کر کے پیر میں رسی باندھ کے پورے خلیفے پھرایا. حسین ابن علی پھر پورا مسائل. جب امام حسین کا مسائل بیان کیا جناب سدیف نے تو اس نے بنی عباس کے غلاموں کو اشارہ کیا کہ یہ پوری تلواریں جو ہیں بنی امیہ پر برسا دی جائے. اس ایک محفل میں 500 بنی امیہ کے سر ایک سدیف کی چالاکی سے
ایک سلائف نے 500 لوگوں کا بنی امیہ کا. یعنی آپ انتظار کریں, آپ فکر کریں اس بات کی کہ باطل جب باطل کو مارے, بنی عباس جب بنی امیہ کو مارے تو یہ کتنی گری ہوئی چیز ہے, یہ کتنی گری ہوئی شے تھی بنی امیہ, جو ان کے دلوں میں جن کی محبت اور جن کا مقام بنی عباس کے دلوں میں نہیں تھی. یہ پھر کربلا کے بعد جناب مختار کا انقلاب, اور ان کو کہیں سکون نہیں ملا. مدینے کے بعد یہ ایام وہ ہے جس میں اہل بیت اطہار مدینہ پہنچے. امام سجاد یہاں سے شروع ہوا امام کا رونا. 35 سال جناب زینب کاروان اہل بیت مختلف طریقوں سے امام سجاد کو بار بار خبر دی جاتی تھی. آج سنان کو مار دیا گیا. امام کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. جس کی موت کی خبر ملتی امام کو, امام ایک الحمدللہ کہنے کے بعد ایک سوال کرتا, ایک الحمدللہ کہتے پھر ایک سوال کرتا, مولا سنان قتل کر دیا گیا. امام کہتے الحمدللہ مجھے بتاؤ حرملہ کی کیا ہے, حرملہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا؟ کہتے مولا حرملہ زندہ ہے. تو امام کہتے خدایا اس ظالم, پھر کہا جاتا کہ فلاں قاتل فلاں ظالم شہید مار دیا گیا. تو امام کہتے الحمدللہ مجھے یہ بتاؤ حرملہ کی کیا ہے. میں نے اب اندازہ لگایا کہ حرملہ نے وہ کیا ستم کر دیا تھا اہل بیت پہ, وہ کیا قیامت ڈھا دی تھی اہل بیت پر, جس کے نتیجے میں امام سجاد جس کی قتل کی خبر آتی تھی تو امام کہتے کہ حرملہ کی خبر بتاؤ مجھے, حرملہ کی خبر بتاؤ. ایک دن وہ آیا کہ حرملہ کا سار آیا. کربلا کے بعد خاندان اہل بیت نے پہلی مرتبہ حرملہ کا سر دیکھ کے مسکرایا. خوشی تو دور کی بات, پہلی مرتبہ کربلا کے بعد اس کاروان نے اگر مسکرایا ہے تو حرملہ کا سر دیکھ کر. آخر حرملہ نے کیا قیامت پڑھا, آخر حرملہ نے کیا قیامت پڑھا. جناب زینب مدینے میں ہیں, مدینے کی عورتیں آتی ہیں اور جناب زینب کی زبانی کربلا کے مصائب سنتی اور آنسو بہاتی. جناب زینب بیان کرتے کرتے مصائب کربلا کو, مصائب کوفہ کو, جب شام کی نوبت آتی تو شام مدینے کی عورتوں سے کہتی کہ اے مدینے کی خواتین, یہ جو میرے سفید بال اور جھکی ہوئی کمر دیکھ رہے ہو یہ شام ہے. میرے پورے کربلا سے کوفہ شام آنے تک میرے بال سفید نہیں ہوئے, کربلا سے شام آنے تک میری کمر خمیدہ نہیں ہوئی. یہ کمر کی خمیدگی اور بال کی سفیدی شام اور زندان شام کی وجہ سے ہے. بیویوں میں کیا قیامت ہو گئی زندان شام میں, تو بیوی فرمائیں گی کہ ایسی جگہ ہمیں مل گئی تھی جہاں دن میں چین تھا, رات میں سکون بھی نہیں تھا. ہمیشہ یہ خوف تھا کہ کہیں دربار کی کہیں زندان کی دیواریں گرنا جائیں. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہے مصائب میں کہ جب جناب سکینہ نے آنسو بہائے ہیں تو یزید تک پہنچی بات آواز, تو یزید نے سر پہنچایا, زندان دور تھا, آواز کیسے پہنچ گئی, آواز کیسے پہنچ گئی. اس کے بارے میں دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک بات ہے کہ جب بچیاں روتی تھی, خواتین روتی تھی, تو ان کو ایسے جگہ رکایا گیا تھا جہاں اگر دن ہوتا تو راستے میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو نظر آ سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. جب بچے روتے تو شام کی عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی در زندان پر, کہتی کیوں رو رہے ہو, تو جناب زینب کربلا بیان کرتی عورتیں روتی ہوئی یزید پر لعنت کرتی ہوئی جاتی. تو جب یزید کو پتا چلا کہ شام کی عورتیں اہل بیت کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کو خراب کر کے میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں, لے کر یہاں آ جائے. اب اس قافلے کو, اس کاروان کو یہاں سے اٹھا کے اس جگہ لے جایا گیا جہاں پر لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے اور یزید کے سامنے تھے. جب بچی روئی تو یزید تک آواز پہنچی. یہ ایک دوسری بات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واقعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب روتی تھی مدینے میں بابا کی رحلت کے بعد, تو مدینے والے آ کر کیا کہتے ہیں مولا کائنات سے, یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. جب دیکھیں فاطمہ رونا شروع ہو جاتا ہے, فاطمہ رونا اپنے باپ کی یاد کر کے روتی ہیں. آپ اپنی بہنیا سے فاطمہ سے کہہ دیں کہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. کیا فاطمہ زہرا کس طرح سے رویا کرتی ہیں, گھر میں بیٹھ کر روتی تھی نا. تو جب گھر میں بیٹھی تھی تو مدینے کے دور دراز رہنے والے لوگ آ کے شکایت
شکایت کرتے تھے؟ کیا وہاں تک فاطمہ کی آواز پہنچتی تھی؟ کیا فاطمہ اتنا بلند آواز میں روتی تھی؟ وہ فاطمہ جس کی بچیاں اتنی پاکیزہ اور باحیا رہتی تھی، جن کی آواز باپ بڑے غور سے سنتا تھا، وہ فاطمہ کبھی اتنی بلند آواز سے رو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر بات کیا ہوئی؟ علماء کہتے ہیں فاطمہ کی مظلوم آواز میں اتنا درد ہوتا تھا، جب فاطمہ روتی تو مدینے کے سارے گھر کے در و دیوار رونا شروع ہو جاتے، پانی آنا شروع ہو جاتا دیواروں سے، تو مدینے والے سمجھ جاتے کہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا ہے، شاید سکینہ کا بھی یہی عالم ہوگا جس کا زینب نے یاد کیا۔ جب سکینہ روتی تو پورا شام غم کے ماحول میں پھیل جاتا، جس کے بعد یزید کہتا کہ کیا ہو گیا، کون رو رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ اس طرح کا ماحول بن گیا۔ اجرت اللہ بس باپ نے فطرہ اور اپنی زحمت تمام قربانہ نے کیا ستم اٹھایا، جس کے نتیجے میں امام سجاد بار بار سوال کرے قربانہ۔ امام سجاد جب مدینے میں تھے تو مدینے میں جب آپ کے گریے کو آپ کے اصحاب نے دیکھا تو آپ نے چاہا کہ کسی طرح سے امام کو تھوڑا دم ہلکا کر دیا جائے، امام کو کہیں لے جائیں باہر سیر کے لیے۔ امام سے خواہش کی کہ مولا آپ کے چاہنے والے کا باغ ہے، اس باغ میں تشریف لائیں تاکہ آپ ایک ہوا تازی ہو جائے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اصحاب بلا رہے ہیں تو چلیں گے۔ امام ساتھ پہنچے اپنے اصحاب کے، جیسے باغ میں پہنچے تو باغبان پانی دے رہا تھا درختوں کو۔ امام نے کہا کہ باغبان کو بلاؤ۔ باغبان آیا تو امام نے ایک سوال کیا، بتا میں دیکھ رہا ہوں کہ درختوں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، کچھ درخت چھوٹے ہیں، کچھ درخت درمیانی ہیں، کچھ بڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں ان سب کو ملا کر انہیں نہیں رکھا؟ تو اس نے کہا کہ مولا بات یہ ہے کہ باغبانی کے اصول میں اصول یہ ہے جو درخت بڑے ہوتے ہیں ان کو 2 مرتبہ دن میں یا 2 دن میں 3 دن میں ایک مرتبہ پانی دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہے، لیکن جو جوان جو درمیانی درخت ہے ان کو دن میں کم از کم ایک مرتبہ پانی دینا ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان کو گھنٹے میں ایک مرتبہ پانی دینا ہوتا ہے تاکہ مرجھا نہ جائے۔ جیسے امام سجاد یہ سنا اپنا رخ کربلا کی طرف کیا، بابا درختوں کا اصول یہ ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھنٹے میں ایک مرتبہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا آپ پر وہ کیا خدمت گزر گئی، جب اصغر ننھا ہوتا اصغر پیاس لگتی تو بابا آپ نے کیسے صبر کیا، آپ نے کیسے صبر کیا؟ وہ غم ہے جس غم کو امام سجاد یاد کر کے فرمایا کے سر کا انتظار کر رہے تھے اور اس ظالم کے مسائل کو، اس ظالم کے ظلم کو یاد کرتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ پروردگار جواز محمد علیہ محمد قبول فرما، پروردگار ہم سب کو اسی راہ میں باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار علوم آل محمد، معارف آل محمد کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار ساری دنیا کی مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے خاص آسان